السلام علیکم، داستان گو کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ بات کریں گے ایک ایسی سلطنت کی جس نے صدیوں سے سلطنتوں کو ابھرتے اور بکھرتے دیکھا، اور یہ بات ہے افغانستان کی، جہاں پر ہر اینٹ اور پتھر ایک کہانی سناتا ہے۔ یہ داستان ہے افغانستان کی، جسے سرکاری طور پر اسلامی امارات افغانستان کہا جاتا ہے۔ یہ ملک وسط ایشیا میں جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ایک زمین بند خطہ ہے، جس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور شمال مشرق میں چین واقع ہے۔ افغانستان کے ارد گرد کے تمام ممالک سے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ افغانستان جسے مختلف وقتوں میں مختلف قوموں اور بادشاہوں نے فتح کیا، جن میں ایرانی، یونانی، عرب، ترک، منگول، انگریز، روسی اور آخر میں امریکیوں کے قبضے میں رہا۔ 2500 سال قبل مسیح کی بات کریں تو اس وقت موجودہ افغانستان کا علاقہ مختلف قدیم تہذیبوں کا مرکز تھا، جیسے آریہ قوم اور دریائی تہذیب۔ پرشین امپائر کے دور میں یہ علاقہ فارس کی سلطنت کا حصہ تھا، جبکہ 330 قبل مسیح میں اسے سکندر اعظم نے فتح کیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمان سپاہیوں نے افغانستان میں اسلام متعارف کروایا۔ بعد میں یہ علاقہ غزنوی، غوری اور خلجی سلطنتوں کا مرکز بنا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلام کی روشنی مشرق سے پھیلی تو افغانستان نے بھی اس نور کو قبول کیا۔ یہی وہ دور تھا جب غزنوی اور غوری حکمرانوں نے اسلامی تہذیب کو عروج دیا۔ وقت بدلا، مغلیہ اور صفوی حکومتوں نے بھی اس خطے پر حکومت کی۔ پھر 1747 میں ایک نیا باب کھلا، جب احمد شاہ ابدالی نے جدید افغانستان کی بنیاد رکھی۔ اسی لیے انہیں بابائے افغان کہا جاتا ہے۔ اگرچہ دورانی سلطنت کے کئی علاقے بعد میں دوسرے ممالک میں شامل ہو گئے، مگر افغانستان کی شناخت قائم رہی۔ 19ویں صدی میں افغانستان ایک اور امتحان سے گزرا۔ برطانوی سلطنت کے خلاف 3 جنگیں۔ برطانوی سامراج نے 19ویں صدی میں افغانستان کو اپنی گریٹ گیم کا حصہ بنایا، اور یہیں سے شروع ہوا افغانستان اور برصغیر کا براہ راست رابطہ۔ 1919 میں شاہ امان اللہ خان نے انگریزوں کے ساتھ کیے گئے پرانے معاہدوں کو مسترد کر دیا، اور یوں افغانستان نے اپنے مکمل آزادی حاصل کی۔ شاہ امان اللہ خان افغانستان کے بادشاہ حبیب اللہ خان کے بیٹے تھے۔ 1919 میں جب ان کے والد کو قتل کیا گیا تو امان اللہ خان تخت پر بیٹھے، اور یوں شروع ہوا ایک نئے افغانستان کا سفر، اور افغانستان بن گیا دنیا کا پہلا آزاد مسلم ملک جس نے برطانوی اقتدار سے ناطا توڑا۔ اور پھر آیا نیا زمانہ، اصلاحات، بادشاہات اور جمہوریت کی کشمکش۔ اور اس کے بعد آیا سن 1947، جب پاکستان بھی وجود میں آیا۔ اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک افغانستان کے بالکل ساتھ ہے، لیکن تاریخ کا ایک انوکھا موڑ یہ تھا کہ دنیا میں پہلا ملک جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا وہ افغانستان ہی تھا۔ اس کی وجہ بنی ڈیورنڈ لائن۔ یہ ڈیورنڈ لائن کیا ہے؟ پاکستان اور افغانستان کے تعلق کو جاننے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سال تھا 1893 کا، جب برطانوی ہندوستان کے وزیر خارجہ سر مورٹیمر ڈیورنڈ نے افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمن خان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت افغانستان اور برطانوی ہندوستان کے درمیان ایک سرحدی لکیر طے کی گئی، جسے آج ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ اس کا مقصد برطانوی ہندوستان اور افغانستان کے درمیان سرحد مقرر کرنا تھا۔ یہ لکیر تقریباً 2640 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان واقع ہے، جو شمال میں چترال، دیر، باجوڑ اور جنوب میں وزیرستان، بلوچستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس لکیر نے پشتون قبائل کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، آدھے افغانستان میں اور آدھے برطانوی ہندوستان میں۔ امیر عبد الرحمن خان نے یہ معاہدہ انگریزوں کے دباؤ میں کیا تھا۔ افغانستان کے بہت سے قبائل نے اسے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اس نے برطانوی دور کی اسی سرحد کو اپنی بین الاقوامی سرحد قرار دیا، لیکن افغانستان نے کہا یہ ہماری سرحد نہیں۔ اسی اختلاف نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ہمیشہ ایک فاصلہ رکھا۔ کئی بار سفارتی تعلقات ٹوٹے، کئی بار دوبارہ بحال ہوئے، لیکن ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ آج بھی ویسا ہی ہے۔
اس کے باوجود 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا تو پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان، امریکہ اور افغان مجاہدین ایک ہی صف میں کھڑے تھے۔ 1989 میں روس تو چلا گیا مگر افغانستان میں امن نہیں آیا۔ 1996 میں طالبان نے اقتدار سنبھالا اور پاکستان ان چند ممالک میں شامل تھا جنہوں نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا۔ 2001 میں 9/11 کے بعد افغانستان ایک بار پھر عالمی جنگ کا مرکز بنا۔ امریکہ نے طالبان حکومت ختم کی اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن دونوں ممالک کے تعلقات کبھی اعتماد کبھی بدگمانی کے ایسے اتار چڑھاؤ سے گزرے جو آج تک جاری ہیں۔ دنیا کے غریب ترین ممالک میں افغانستان کا شمار ہوتا ہے۔ آج افغانستان ایک اسلامی امارات کے طور پر طالبان کے زیر انتظام ہے۔ اب بھی افغانستان میں خواتین کی تعلیم، معاشی اور دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بہتر بھی رکھے اور اسی طرح دنیا کو بھی پرامن رکھے۔ داستان گو سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے۔